السلام علیکم، میں ہوں روہیل انتخاب اور آپ ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی ملاقات ہم گرینش کے ان المنائی سے کراتے ہیں جنہوں نے گرینش کے لیے بہت کام کیا اور ایز اے پروفیشنل لائف وہ بہت ایکسپلور کر رہے ہیں. ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے آج بھی گرینش کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. 2011-12 کی اگر بات کریں تو ایک اسٹوڈنٹ جس نے میڈیا سائنس میں گرینش میں پارٹیسپیٹ کیا، ڈگری پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس وقت آپ کو اندازہ ہے کہ میڈیا کی وہ ایڈوانسمنٹ جو آج بطور پوڈ کاسٹ ہم آپ کے سامنے کریں، دی سکسیس آف میڈیا جرنی دیکھیں، ڈیجیٹل جرنی آپ دیکھیں. اس وقت تو سوشل میڈیا کا بھی کانسیپٹ اتنا کلیئر نہیں تھا، بس جو بھی آیا چیزیں آئیں، کام اس وقت بھی ہو رہا تھا، کر دیا. اس کے بعد ان کا تعلق مختلف ایجنسیز سے رہا، ایڈورٹیزمنٹ سے رہا. کریٹو کنسیپٹ کے ساتھ انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ کے کیمپینس بنانا، اس کے علاوہ بہتر سلوشنز پرووائڈ کرنا انڈسٹری کو کہ ہم چیزوں کو ایسے نہیں تو ایسے کر سکتے ہیں. اور بہت ونڈرفل پرسنالٹی ہیں، بڑے اچھا دماغ ہے، اور اسی دماغ کے ساتھ وہ ایکسپلور کرتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. پھر ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا، ہم نے کہا نہیں بھائی آپ نے ہمیں جوائن کرنا ہے، بتانا ہے کہ آپ کی ساری کوشش اور یہ ساری کامیابی ماشاءاللہ جو آپ نے سمیٹی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے اور کس طرح سے آپ نے یہ جد و جہد اپنی کی. ہم ویلکم کریں گے مصطفیٰ علی قریشی کو جو ملٹی میڈیا اسپیشلسٹ ہے. مصطفیٰ، ویلکم ٹو دا گرینوچ یونیورسٹی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو روہیل, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اٹس این آنر. بہت بہت شکریہ. کیسا لگا گرینوچ آ کر اتنے سالوں کے بعد؟ ایسا لگتا ہے کہ زیادہ کچھ نہیں بدلا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سب کچھ بدل گیا. سب کچھ اٹس بدل گیا. مکسڈ فیلنگس, اٹس ویری ڈفرنٹ. اچھا مجھے بتائیں مصطفیٰ کہ آپ نے ارلی جب گرینوچ میں اسٹارٹ ہو گیا تھا میڈیا اسٹڈیز کا سلسلہ تو آپ نے انرولمنٹ کروائی. اس وقت کیا کورسز ہوتے تھے اور کس ماحول کا میں آپ لوگ کام کرتے تھے؟ اس وقت کس طرح کے کیمراز ہوتے تھے؟ تھوڑا سا شیئر کیجیے گا اپنی میموریز کو. روہیل, جہاں تک مجھے یاد ہے یہاں پہ ایڈورٹائزنگ کا زیادہ اسٹرکچر تھا جس میں ہم تھیوری زیادہ پڑھتے تھے, اور مڈ جرنی جو ہے وہ ہمیں کچھ ٹیچرز ملے, ان کا میں نام لوں گا, فراز اقبال جیسے, اور انہوں نے ہمیں کیمرہ, لائٹ, ٹیکنیکس, اور یقین مانے ڈیجیٹل کیمرہ آ گیا تھا, DSLR تھا, DSLR. بٹ اس کا ہمیں وہ نالج نہیں تھی کہ اپرچر کیا ہوتا ہے, شٹر اسپیڈ کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لینسز کون کون سے ہوتے ہیں, ڈیپتھ کیا ہوتی ہے. اس وقت وہ بتاتے تھے سارا. وہ انٹروڈکشن ہمیں فراز اقبال نے کرایا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر وہی اسائنمنٹس کہ آپ نے یہ شوٹ کرنا ہے, وہ شوٹ کرنا ہے, اسکرپٹ لکھنی ہے, پھر وائس, اور یہ ہر ایک چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل. تو خیر ہم ایڈورٹائزنگ کافی پڑھ رہے تھے, تھیوری کافی پڑھ رہے تھے, لیکن پھر پریکٹیکل کام اسٹارٹ ہوا. اور اس وقت آئی تھنک گرینوچ میں پہلی دفعہ ہی ہوا جب فراز اقبال آئے, تو بڑا اچھا پہلی دفعہ ہوا. پھر ایڈیٹنگ اسٹارٹ ہوئی, میکس آئے, ہمیں فائنل کٹ پرو, پریمیئر, ایسے سافٹ ویئرس کا پتہ چلا. تو وہ بڑی انٹرسٹنگ جرنی تھی, اس میں بڑی ایکسپیریمنٹ کیے, اور گرینوچ میں شوٹ کیا. لوگوں کو, اپنے ہی دوستوں کو ہم اسکرپٹ کے اندر بولتے تھے یہ کیریکٹر بن جاؤ, وہ بن جاؤ. تو وہ ایڈوانس ہوتا گیا, کورسز بڑھتے گئے. 3 پوائنٹ لائٹ کیا ہوتی ہے وہ پتہ چلا, 2 پوائنٹ کیا ہوتی ہے, فوٹوگرافی میں کیا ہوتا ہے, ماڈل فوٹوگرافی کیا ہوتی ہے. کرتے 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 وہ مطلب وہ گرینوچ کی جرنی نے ہی وہ سارا اسٹارٹ کر دیا. پھر ظاہر ہے جیسے فراز اقبال جیسے لوگ ہیں, اور بھی ہمارے ٹیچرس سے, سبین آغا ہیں, وہ ماشاء اللہ ابھی بھی جرنلسٹ ہیں, بہت بڑی اس وقت بھی تھیں, تو ان سے بھی انہوں نے بھی پھر بولا. لیکن فراز اقبال کا جو ایک ٹیکنیک کا جو ہمیں کانسیپٹ پتہ چلا نا کہ کیمرہ کیسے یوز کرتے ہیں, لائٹ کیا ہوتی ہے, اس سے پھر دوسرے کورسز میں ہیلپ ملی کہ اگر ہمیں ڈاکیومنٹری بنانی ہے یا ہمیں کوئی بھی رپورٹنگ کرنی ہے تو ہم وہ سارے کانسیپٹس یوز کرتے تھے. تو ایونچولی ہر جگہ کام اچھا ہونا شروع ہو گیا. تو آئی تھنک وہ ایک بلیسنگ تھی ہمارے لیے اس وقت. اور پھر رافع محمود جیسے ٹیچرز آئے جو پھر اسکرپٹ رائٹنگ اور نیریشن, ڈی کوڈنگ میں کہ مووی ڈی کوڈ کیسے کرتے ہیں, اس میں کون یہ تھا کون وہ تھا, مطلب دنیا کھل گئی ہمارے لیے. ہم وہ لوگ ہو گئے جو پہلے مووی دیکھتے تھے, پھر ہم وہ لوگ ہو گئے جو کرٹک بن گئے. اوہ نائس. اور ایک بری بات یہ بھی تھی کہ لوگ ہمارے ساتھ موویاں دیکھنا چھوڑ دیا, ہمیں کہتے تھے تم نہ آؤ, کیونکہ ہم پھر چیزیں پکڑنے لگ گئے تھے کہ دیکھو یہاں جمپ کٹ آ گیا, یہاں پہ دیکھو کروما خراب ہو رہا ہے, یہاں لائٹ صحیح نہیں ہوئی, یہاں پہ دیکھو پیچھے فوکس ہو گیا, آگے نہیں ہوا. تو لوگ کہتے تھے یار مووی انجوائے کریں. رائٹ, جو آپ جب جس چیز پہ عبور حاصل کر لیتے ہو نا تو پھر آپ کا نظریہ, آپ کی سوچ سب بدل جاتا ہے. تو آئی تھنک یہ ہماری ٹیچرس کا کمال ہے, چونکہ اور آئی بلیو کہ گرینوچ نے اس وقت جو
فیلڈ کے لوگ تھے نا, جو آن فیلڈ کام کر رہے تھے, جن کا ایکسپیرینس تھا, وہ لوگ ہمیں دیے کہ وہ اپنے پرسنل ایکسپیرینس دیکھیں. ایک تو ہوتا ہے رٹی رٹائی کتابیں آپ کو پڑھا دی کہ بھائی یہ ہوتا ہے, اپرچر یہ ہوتا ہے, شٹر یہ ہوتا ہے. وہ لوگ ایسے تھے کہ کیمرہ کھول کے نا آپ کو اس کے اندر کے میکینکس یہ سکھاتے تھے. خوبصورتی ہے اس انسٹیٹیوشن کی, میں سمجھتا ہوں تھیوری نہیں یاد رہتی, اور یہی ہے کہ کورس آؤٹ لائن اور کریکولم کو اس لیے ڈیزائن کیا کہ جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹ ہے, اس کو پتہ لگے کہ کس طریقے سے آپ نے انڈسٹری کا ایکسپوجر لینا ہے. اینڈ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایرا جس میں 2012-13 کی بات کر, اس وقت بھی انڈسٹری اپنے عروج پہ تھی, جس وقت ٹی وی سیز بنتے تھے. مصطفیٰ, مجھے آپ سے ایک چیز یہ جاننی ہے کہ اس 12-13 سالوں میں یہ جو جمپ آیا یا ٹرانسفارمیشن آئی انڈسٹری کی, یہ ایڈس, آپ ایڈورٹیزمنٹ میں کام کر رہے ہیں, آپ نے کافی چیزیں کیمپینز بنائی ہیں, بہت چینج آ گیا ہے. ڈیجیٹل کیمپینز بالکل مختلف طریقے سے بن رہی ہیں. پہلے کا کام جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہوتا تھا. اب جب کمپیریزن کیا جاتا ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں آج ہم ڈیجیٹل ایریا میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, اس میں ہم کوالٹی کو کمپرومائز کر رہے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ نہیں, میں بالکل بھی اس سے سہمت نہیں, اگری نہیں کرتا, سہمت نہیں ہوں. چونکہ سر میں بہت بڑے برانڈس کے ساتھ کام کر چکا ہوں, جو کہ انٹرنیشنل برانڈس ہیں, لوکل برانڈس نہیں ہیں, جن کا پاکستان میں بھی اب کافی ہولڈ آ گیا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک گاڑی کا ہم نے لانچ کرنی تھی, بیسکلی چائنیز گاڑی تھی, ہے ابھی بھی مارکیٹ میں. تو اس کے لیے ٹی وی سی لیول کا بجٹ نکلا. ٹی وی سی لیول کا بجٹ آپ سمجھ سکتے ہوں گے, آپ انڈسٹری کے ہیں. بالکل سمجھ سکتا ہوں. اور وہ ٹی وی پہ ایک دفعہ بھی نہیں چلا, وہ صرف سوشل میڈیا پہ چلا. ریچ زیادہ اچھی ملی سر ایسے. اور جو ڈائریکٹر تھا وہ ٹاپ آف دا بزنس تھا, جو ڈی او پی تھا وہ ٹاپ آف دا بزنس تھا, لوکیشنز امیزنگ, کیمرہ امیزنگ, آپ جو بولو, ریڈ بولو, یہ بولو, امیزنگ اکوپمنٹ, کرو بالکل ایسا کہ میں بتاؤں پورا ہم نے ریزورٹ بک کر لیا تھا, اتنے لوگ تھے ہمارے کرو میں. مطلب جو ایک نارمل آپ کی جو پروڈکشن میں ہوتا ہے نا, اور وہ صرف ڈیجیٹل پہ چلا. تو اس کی کوالٹی وہی تھی یا اس سے بھی بہتر تھی. تو اور مصطفیٰ پھر یہ کیا تھا کہ 10-12 سال پہلے ٹی وی سیز کے بجٹس پوسٹ ہو رہی ہے تو بینکاک میں ہو رہی ہے, دبئی میں ہو رہی ہے. اب میں یہ دیکھتا ہوں, آپ کی بات سے کنیکٹ کروں گا, اس وقت یوتھ اتنا پیارا کام کر رہے ہیں ڈیجیٹل پہ بیٹھ کے, بجٹس کاسٹ افیکٹو ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ نہیں جی کروڑوں کا بجٹ ہوگا تو کمرشل بنے گا. وہ کمرشل بننے کے بعد وہ ٹی وی میں اگر 10 دفعہ چلا اور 10 دفعہ بھی لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ یوز لیس ہوا. ڈیجیٹل پہ ریچ ہے, انگیجمنٹس بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے, لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے جی یہ بوسٹ کر دیا یا دیکھ لیا, کتنی دفعہ دیکھا. تو یہ ایک بڑی اچھی ایکسیپٹنس ہے جو ہم لوگوں نے اس کو دیر سے ہی ایکسیپٹ کیا, لیکن کیا تو صحیح. سر دیکھیں فارمیٹ میں فرق آ گیا. پہلے ہوتا تھا کیبل ٹی وی, پہلے سب سے پہلے تو ڈش ہوتا تھا, ڈش, پھر آیا کیبل, صحیح ہے, پھر ڈیجیٹل باکس آیا. آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں آپ کیبل پہ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ میں نہیں دیکھتا. آپ کے پاس ایک اسمارٹ ٹی وی ہوگا جس میں آپ یوٹیوب دیکھتے ہوگے یا نیٹ فلکس. اب وہ بھی میں اپنا کانٹینٹ خود کسٹمائز کرتا ہوں, مجھے نیٹ فلکس پہ کیا دیکھنا ہے, یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے. لیکن آپ کا یوٹیوب پہ جو بھی کانٹینٹ آئے گا اس کے اندر ایڈ کو تو آپ کو 5 سیکنڈ تک دیکھنا پڑے گا نا. بالکل دیکھنا پڑے گا, اور اگر اچھا لگا تو شاید پورا بھی دیکھ لیں. ہاں پورا دیکھ لیں, نہیں تو ہم اسکپ کر دیں گے. تو ویورشپ کسی اور, وہی ایڈ آپ کے فیس بک پہ بھی آ گیا, انسٹاگرام پہ بھی. وائی وی پیپل آر ناٹ تھنکنگ ٹو کریٹ آور اون پلیٹ فارم. ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں کہیں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے بولا نہیں دیکھیں یوٹیوب تو ٹھیک ہے, لوگوں کو کما کر دے رہا ہے, بہت بڑی پاپولیشن دنیا بھر کی کانٹینٹ وہاں پہ ڈال رہی ہے. وائی ناٹ وی آر کریٹ آر پلیٹ فارم جس میں ہم یوٹیوب جیسا ہی کریٹ کر لیں اور اس کو ہم سارا پاکستان کا کانٹینٹ ڈالیں, لیکن بہت زیادہ نیرو نہیں ہو جائے گا وہ. سر دیکھیں یہ تو ہو رہا ہے کہ چینلز بن رہے ہیں اردو ٹی وی کے یا پاکستانی ڈراماز کے یوٹیوب پہ ہی, جس میں کمبائن سیریز بھی آ رہی ہے یا پرٹیکولر چینل بائی چینل اپنے ان کے ایپیسوڈز ہوتے ہیں. لیکن یوٹیوب ایک بہت بڑی یونیورس بن گئی ہے, یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایکسیپٹ کرنا, جیسے فیس بک ایک یونیورس, میٹا جو ہے جس کے اندر فیس بک بھی آ رہا ہے, انسٹاگرام بھی آ رہا ہے, واٹس ایپ بھی آ رہا ہے, یوٹیوب گوگل کا ہے. تو گوگل ایک جائنٹ ہے اور آئی تھنک بن سکتا ہے اور لوگ بھی ہیں, بٹ دا مین پرابلم از کہ دیکھیں یہ شاید مے بی تھوڑا پولیٹیکلی نہیں, آپ پلیز بولیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ اچھے
جو پروفیشنلس ہیں ان کے مائنڈس کا کنسیپٹ کلیئر ہو. دیکھیں باہر ملک میں جو کہ میں کام بھی کر چکا ہوں, دیکھ بھی چکا ہوں, وہاں جتنی لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا وہ کرتے ہیں نیو آئیڈیاز پہ اور اسٹارٹ اپس پہ. اگر ایک نیا بچہ 20 سال کا 18 سال کا وہ کوئی نیا ایپ کا آئیڈیا لاتا ہے نا تو اس پہ ملینس آف ڈالرز تک کی انویسٹمنٹ اس کو کک اسٹارٹ سے مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بس اس کا آئیڈیا, اس کی پچ ایسی ہونی چاہیے اور آئیڈیا ایسا ہونا, جیسے شارک ٹینک اب انڈیا میں بھی آ گیا تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. ہمارے یہاں اصل میں ابھی بھی یہ ہمیں لگتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے یا جو انویسٹر ہے وہ کہتا ہے آج بھی گاڑی لے لو یا زمین لے لو. سر یہ مینٹیلٹی ڈوبا رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹیلنٹ یہاں پہ ہے, اتنا ٹیلنٹ ہے. میں لوگوں کو جانتا ہوں یہاں پہ پرسنلی جو وہ کام کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے, جو شاید ان کا نام بھی کبھی باہر نہیں نکلے, لیکن وہ یو ایس کی بڑی بڑی ٹاپ کمپنیز میں پاکستان میں ریموٹلی بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور دے آر بیٹر دین اینی ون ان دا ورلڈ. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پلیٹ فارم کیوں نہیں ملتا, چونکہ یہاں پرائیورٹیز الگ ہیں. یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ گاڑی میں انویسٹ کر لو, گھر میں کر لو, پراپرٹی میں کر لو, لیکن اسٹارٹ اپ کلچر نہیں آ رہا نا. بہت پیاری بات مصطفیٰ, آپ نے میرے وہ بات کی جو میرے دل کو ہے, دل میں ہے, کہ اسٹارٹ اپ والی بات. ہمیشہ میں جب مجھے موقع ملتا ہے میں ہمیشہ اسٹارٹ اپس کی بات کرتا ہوں. ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے ڈسکس یہ کر رہے کہ پاکستان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ابھی ایک بات بڑی اچھی بولی کہ بھائی ہم ادھر بیٹھ کے بھی لوگ کما رہے ہیں, اور جتنے پروفیشنلز یہاں سے موو کر رہے ہیں تو وہ ویکیوم چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور جو دوسری جگہ جا بھی رہا ہے جو یہاں کچھ نہیں کر پا رہا, میرا سوال ہے وہ وہاں کیا کرے گا. وہاں باہر کی ممالک میں زندگیاں آسان نہیں ہیں جو آسانیاں آپ کو یہاں ملتی ہیں. میں روہیل سوری میں آپ کو کٹ آف کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں میرے بیچ کے گرینچ کے بھی اور دوسرے لوگ جن کو میں جانتا ہوں, چاہے کولیگز ہوں یا رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو, بہت سے لوگ باہر گئے ہیں ان 4-5 سال کے ٹینیور کے اندر, چونکہ کوئی پولیٹیکل سچویشنز اوپر نیچے کنٹری کی چلتی آئی ہے, ہر کسی کو تھوڑا اسٹیبلٹی چاہیے. دیکھیں ایک کریٹیو آدمی ہو, چاہے آپ ہوں, چاہے میں ہوں, چاہے گرینچ کا کوئی بھی بچہ ہو یا کہیں کسی اور بھی انسٹیٹیوٹ کا ہو, آپ اس کو روٹی کپڑا مکان کی ٹینشنوں سے دور رکھیں گے تو کچھ سوچے گا نا. بالکل ایسا ہی ہے. کیا بات ہے, ایک بہت بیسک فلسفی ہے یہ تو آپ زندگی نے کی. ایسی بات کر دی, ہم چھوٹے سے بڑے ہو گئے یہ چیزیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, بجلی آ رہی ہے, بجلی جا رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, بارش ہوگی تو پانی سڑکوں پہ جمع ہو جائے گا. ہمارے آگے کی جنریشن بھی ایک سب کچھ دیکھے گی, لیکن ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. سر آج بھی جب یہاں زیادہ بارش ہوتی ہے تو پہلے تو ہمیں یونیورسٹی آنے میں دقت ہوتی تھی کہ کلاس نکل جائے گی, بارش ہو گئی, یا بارش ہو گئی گھر کیسے جائیں یونیورسٹی سے. آج بھی وہی ہے کہ آفس کیسے جائیں یا آفس سے نکلیں. نہیں اب تو گورنمنٹ بڑا آسان کرتی ہے جی, طوفانی بارش ہو رہی ہے چھٹیاں کریں, آپ گھر میں عام تعطیل کریں, اور پبلک ہالیڈے اناؤنس ہوتا ہے جس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے. وہ پولیٹیکل بحث الگ ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ کنٹروورشل, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بچہ یہاں کا جو بھی ہے ہی از ویری ٹیلنٹڈ, نو ڈاؤٹ سر, یوتھ کے پاس بڑا دماغ ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یوٹیوب نے بھی نا بہت آسان کر دیا, امپاور کیا ہے لوگوں کو کنٹینٹ کریشن میں امپاور. یہی تو بحث ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. ٹی وی انڈسٹری سر اینڈ نیوز انڈسٹری, رائٹ, آئی ایم اے پارٹ آف نیوز فرٹرنیٹی, رائٹ, میں نیوز انڈسٹری کا حصہ ہوں. میں نے اس دور میں کام کیا آج سے 14 سال پہلے جب نیوز ویورشپ بہت ہوتی تھی. اب کمپرومائز ہو گئی بیکاز آف ڈیجیٹلائزیشن, جس پہ ہماری انڈسٹری کے لوگوں کو بڑا نقصان ہوا. ٹھیک ہے, ایک چیز تو یہ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ آج ہم خبریں موبائل پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹویٹر پر ہمیں وہ ایک خبر کا ٹکر مل گیا یا ایک پورا سینٹینس مل گیا کہ بات یہ ہو گئی کہ یہ یہاں یہ واقعہ ہو گیا. ٹی وی انڈسٹری پہ میں پاکستان کی مارکیٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی ایک جو ٹی وی کا ڈرامہ بن رہا ہے, ایک کانٹینٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بن رہا ہے, لوگ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی ویورشپ یوٹیوب پہ آ رہی ہے, چینل پہ نہیں آ رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, میں کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز, جیسے ہمارے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم ہے نیٹ فلکس کا, ٹھیک ہے, پاکستان کی اون کریشن کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ جو پاکستانی, جس میں ہمارا آرکائیو بھی مینیج ہوگا, جو ہمارے پی ٹی وی کے پرانے ڈرامے ہیں, جو ہمارے تھیٹرز, جیسے معین اختر صاحب ایک بہت بڑا نام, عمر شریف ایک بہت بڑا نام, ان کے اسٹیج کے ڈرامے کہاں آرکائیوڈ ہیں سر. تو میرا کنسرن یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی میکینزم نہیں ہو سکتا, یا جو انڈسٹری ٹی وی کے جو لوگ ہیں, انٹرٹینمنٹ کے لوگ ہیں, یہ واٹ دے آر ڈوئنگ فار اٹ. سر سب سے بڑی بات تو یہ میں بولوں گا کہ آپ اسٹارٹ کرو یوٹیوب پہ تو کانٹینٹ ڈالو. یوٹیوب آپ کو منع نہیں کر رہا, نیٹ فلکس آپ کو منع نہیں کر رہا کانٹینٹ کے لیے. بیچ میں آپ نے دیکھا تھا نیٹ فلکس پہ پاکستانی موویاں آنا شروع ہو گئی تھی, ایک دم سے غائب ہو گئی. دیکھا آپ نے, شاید ایک تیفا ان ٹربل وغیرہ دکھ جائے آپ کو. کیا ریزن تھی سر, میں وہی جاننا چاہتا ہوں.
سر مجھے نہیں پتا یہ پیچھے کا آئی ڈونٹ نو اٹس دیئر اون ایشوز آئی ڈونٹ نو مجھے ٹی وی نہیں کی پتا ویورشپ کمپرومائز ہو جائے گی. میں اس کو نہیں جانتا کہ کیوں نہیں آ رہا یا کیا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے اپنی نالج سے میں بات کر رہا ہوں انڈیا میں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ 2 ہفتے چلتی ہے 3 ہفتے چلتی ہے باکس آفس پہ کماتی ہے جہاں اس کا کمانا ختم ہوتا ہے اگلے دن وہ نیٹ فلکس پہ آ سر وہ جاتی ہے. پوسٹ پروڈکشنز اس کی ایسی ہے کہ وہ پوسٹ پہ بھی جا کر سوشل میڈیا پہ کلپس وائرل ہوتے ہیں. آج کل ایک مووی بڑی ہٹ ہوئی ہے, نام نہیں لوں گا, غیر مناسب ہے اس کا نام, لیکن وہ سمجھ جائیں وہ منڈی کے حوالے سے وہ اتنی فیمس ہوئی ہے, اس کی کیا ویورشپ آئی ہے, اس کے شارٹ کلپس ریلز کی صورت میں آ رہے ہیں جو نئی بھی جنہوں نے مووی, دیز آر دا مارکیٹنگ اسٹریٹجی سر. اب وہ ٹریلر والا سین نہیں ہے کہ ٹریلر جاری کر دیا نہیں, لیکن دیکھیں رویل مولا جٹ نے بھی بہت سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھایا ہے, بہت اٹھایا. اگر آپ کو پتا اس نے مرچنڈائزنگ بھی نکالی ہے, مطلب پاکستان میں مرچنڈائز کسی مووی کی کبھی ہم نے دیکھی نہیں, مولا جٹ کی دیکھی میں نے, پوسٹرز دیکھے اس کے کچھ نہ کچھ شرٹس اور یہ وہ آفیشیل مرچنڈائزنگ ہوئی, اس کے وہ بھی چلے, ریلز بھی چلے, ڈائلاگز بھی چلے اور بہت اچھا سوشل میڈیا کا یوز ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں جب مولا جٹ نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا, پیسے کما لیے سب کے, تو وہ نیٹ فلکس پہ کیوں نہیں آئی؟ دیکھیں کوئی بھی شاہ رخ خان کی بڑی سے بڑی ابھی جو ریسنٹ ٹائم میں مووی لانچ ہوئی ہے وہ جہاں سنیما گھر سے نکلی اگلے دن وہ نیٹ فلکس میں لوگوں کے گھروں میں. سر ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وی آر ناٹ انڈسٹری, ہم ریگولیشنس پر بھی سیدھے نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا کہ دیر از اے ڈفرنٹ لابیز, جو مجھے لگتا ہے, دس از مائی پوائنٹ آف ویو بائی دا وے, آپ مجھے نہیں پتا انڈسٹری میں جو لوگ انٹرٹینمنٹ کے بیٹھے ہیں اس کو کس طریقے سے دیکھیں, لیکن مجھے یہ پتا ہے کسی ایک چینلس کے ایوارڈس ہو رہے ہیں تو ان کے مخصوص آرٹسٹ وہیں ہوں گے, کسی ایک چینل کی ہو رہے ہیں تو ان کے مخصوص آرٹسٹ وہیں ہوں گے. ہم سینٹرلائز کیوں نہیں ہیں سر؟ دیکھیں یہ آپس کے پھڈے جو ہے نا انڈسٹری کو تباہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ نیٹ فلکس کے اوپر آپ جو کہہ رہے ہیں نا عمر شریف کے ڈرامے, بکرا قسطوں پہ ہو گیا یا کوئی بھی آنگن ٹیڑھا ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, آپ اس کو نیٹ فلکس پہ اتنا ڈالو کہ عوام کو پتہ, دنیا کو تو پتہ چلے کہ پاکستانی کنٹینٹ ہے کیا. سر معین اختر جو کام کر گئے شاید نہیں پتا لوگوں کو, کیسے پتہ چلے گا؟ صحیح ہے, عمر شریف جو کام کر گئے نہیں پتا لوگوں کو. سر اس وقت نیٹ فلکس پہ جو نیو جنریشن ان کو نہیں پتا. پاکستان کا آپ نیٹ فلکس کھولیں گے تو آپ کو کورین ڈرامے ملیں گے, ٹھیک ہے, یہ آپ جا کے سرچ کر لیں. آپ کو ٹرکش ڈرامے ملیں گے, ٹھیک ہے, آپ کو ملیالم میں, تیلگو میں 10,000 قسم کی آپ کو چیزیں ملیں گی. ہمارے ڈرامے تو بہت اچھے ہیں. بیچ میں نے دیکھا تھا زندگی گلزار ہے وغیرہ کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا اپلوڈ, لیکن رک کیوں گیا؟ کیوں نہیں نیٹ فلکس پہ بڑھ چڑھ کے ہم اپنی, دیکھیں آپ دنیا کو ایک ٹیسٹ دیں گے نا تو وہ بولے گا ڈش دو, آپ ٹیسٹ ہی نہیں دو گے تو لوگوں کو کیا پتا کہ پاکستان کا ٹیسٹ کیا ہے. بالکل ایسا ہے, تھوڑا تو آپ کو بھی دینا ہوگا. اب نیٹ فلکس 192 کنٹریز میں چلتا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر اپنا کانٹینٹ دو یار, فری میں دو. میں تو کہہ رہا ہوں پرانی موویاں نا کچھ نہیں کما رہے, نیٹ فلکس پہ دے دو, نیٹ فلکس سے کماؤ, آپ اپلوڈ کرواؤ, لوگوں کو پتا تو چلے سلطان راہی کون تھا, کیا بات ہے. کسی نے ایک بڑی اچھی بات بولی کہ پاکستان کا اتنا قرضہ ہو گیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو کسی نے کہا کہ ہم ان کو تجویز دیں گے کہ ہر آدمی کو بولو کہ اپنا یوٹیوب کا چینل بنا لے, گورنمنٹ کے لوگوں کو بولو کہ اس کو سب سبسکرائب کریں, جتنے بھی ہمارے 18 ہو جائیں گے, پیسے ہو جائیں گے پورے. تو وہ اس کے پیسے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے نا, جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں گرینیج کے یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن کے, میں سب کا بولوں گا یہ بہت قابل ہیں. دے آر equipped with everything, they know what's going on, even politically یا demographically یا anything, they know everything, they're way smarter. آپ کی میری جنریشن سے یہ اور اسمارٹ. کوئی بھی ورڈکٹ آنے سے پہلے تجزیہ ایسا آ رہا ہوتا ہے کہ یہ خبر آئے گی یا یہ اس کا فیصلہ ہوگا. سر ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, موبائل ان کو یوز کرنا آتا ہے, کنٹینٹ کریشن یہ اپنا خود کر رہے ہیں, آپ کو کچھ ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان بچوں کو بس تھوڑے سے جو آپ نے فضول کے جو بارڈرز بنا کے بند کیے ہوئے نا, تھوڑا کھولو. اب جیسے فری لانسنگ ہے, ہم لوگ کرتے ہیں, باہر سے ہم کوئی بھی کام کر لیں, کوئی ایک لنک نہیں ہے جس سے پاکستان میں ڈائریکٹ یہاں پہ ٹرانزیکشن ہو. کوئی پے پیل نہیں کھول رہا, کوئی اسٹرائپ نہیں کھول رہا. اتنے پلیٹ فارم ہیں پوری دنیا میں یوز ہوتے ہیں فری لانسنگ کے لیے, ٹھیک ہے. ہم پاکستان میں بیٹھ کے ڈائریکٹ وہ چینل یوز نہیں کر سکتے. کام تو ہے ہمارے پاس, کرنا بھی آتا ہے. بہت اچھی بات یہ نہیں کر سکتے. آپ یقین جانے میں اس بات کو پروگرام اپنا جو ہے وائنڈ اپ کروں گا مختصر کر کے. میں 2013 اور 12-13 میں ایک چینل پہ کام کر رہا تھا, تو وہ ڈیجیٹل پیمنٹس کی ہم نے ٹاپک رکھا تھا بزنس پروگرام پہ. اس وقت دے ور ڈسکسنگ کہ جی پے پال آ رہا ہے پاکستان میں, سن رہے ہیں ہم بھی, سن رہے ہیں.
اور آج سر ہم 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتنا بڑا پاکستان میں یہ ڈیجیٹل پیمنٹس کا ویکیوم ہے کہ آپ والی بات کی پوٹینشیل ہے, لیکن یہ تب ممکن ہوگا جب فری لانسرس کو پراپر طریقے سے کام کرنے کی اجازت دی جائے گی یا تھرڈ پارٹی کا ایکسیس ختم کیا جائے گا. مصطفیٰ, لاسٹ آپ سے بس یہ کہ کیا میسیج دیں گے انڈسٹری کے لوگوں کو, یوتھ کے لوگوں کو اور دنیا کو, کہ کس طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں, یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لاسٹ میسیج یوتھ کو اور اسٹوڈنٹ کو جس کو وائنڈ اپ سر میرا پرسنلی ایک یہی میسیج ہوگا کہ پلیز لوگ, بچے ہمارے یا جو بھی XYZ, ایون تھوڑے بھی ایکسپیرئنس لوگ, آپ ان کو کام کرنے دیں, ٹھیک ہے. کوئی ایگو میں, جیلسی میں کوئی کسی کو پیچھے پل نہ کرے, کوئی پرسنل کسی گرج میں کوئی کسی کو پل بیک نہ کرے. دیکھیں جس کو شائن کرنا ہے نا وہ تو کرے گا, آپ کی وجہ سے شاید ڈیلے ہو جائے اس کا تھوڑا ٹائم, لیکن وہ شائن کرے گا, چونکہ دیکھیں ایک پوٹینشیل ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے. بٹ یہی چیز ایز اے ہول نیشن اگر ہم لیگ پولنگ چھوڑ دیں نا, چاہے وہ کریٹو فیلڈ ہو, میڈیا فیلڈ ہو, کوئی بھی فیلڈ ہو, آپ اتنا گرو کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت, آپ اپنے اندر امن کر کے ہر کسی کو خوش رکھو, اس کو اس کی جگہ دے دو نا, دیر ول بی نو ایشو. آپ کی کنٹری, آپ کے لوگ بوم کریں گے. تو پلیز ہمبل ریکویسٹ, بی ہیپی اینڈ لیٹ ادر پیپل بی ہیپی. کیا بات ہے. تھینک یو سو مچ مصطفیٰ علی قریشی, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یقین کریں میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس ڈسکشن کو ختم کروں, بیکاز انڈسٹری کی اور اتنی اچھی ساری موٹیویشنل گفتگو ہو رہی تھی, ہم چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو بہت معذرت. ہمارا کنسرن یہ تھا کہ ہم چیزوں کے سولوشنس پر آئیں اور پاکستان کے لیے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اور یوتھ کو وہ ڈائریکشن دکھا سکیں جو اس وقت کی ضرورت ہے. آئی ہوپ آپ کو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. پلیز اس کو شیئر کیجیے, لائک کیجیے. یوٹیوب پہ گرینوچ یونیورسٹی کا آفیشیل چینل ہے, اس کو بھی سبسکرائب کیجیے. اپنی فیملی کا, اپنے دوستوں کا, اپنی سراؤنڈنگس میں لوگوں کا بہت خیال رکھیں. مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.